الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل یا اس میں کچھ گفتگو کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار نائب پروردگار وجہ تخلیق کون و مکان قلب اعظم کی پہلی فصل بہار سیدہ آمینہ کے لخت جگر ہم غریبوں کے غم گسار آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پالے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اسی رسول پاک کی بارگاہ بےکس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معن الوجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا ماہ ہے اور اس میں ذکر حسین ہوتا ہے. ہمیشہ ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے، ہر جگہ پر پروگرام بھی ہوتا ہے. لہذا اسی مناسبت سے میں ذکر شہدائے کربلا کے تعلق سے امام حسین کی ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بار پھر سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. بولیے یا رسول اللہ. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. کہ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ملے گا نہ
کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ اور آخر شعر آپ کے حوالے کرو، سماعت میں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، کہ یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی، ہر آس کم گئے کیا دیتا ہے دھمکی، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی، ہر آس کم گئے کیا دیتا ہے دھمکی، یہی کہے کہ اکبر کی تلوار چمکی، ادھر آس کم گئے کیا دیتا ہے دھمکی، جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی، جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی، علی کا تیور دکھانے چلے ہیں، جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی، علی کا تیور دکھانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة الله وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وقل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ شاعر کہتا ہے علم کے تعلق سے کہ علم ہے ایک نور عالم، نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا۔ علم ہے ایک نور عالم، نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، اور علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، اور عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ زندگی جن کی گزر جاتی ہے اجالوں کی طرح، زندگی جن کی گزر جاتی ہے اجالوں کی طرح، یاد کرتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح، زندگی جن کی گزر جاتی ہے اجالوں کی طرح، یاد کرتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح، اور علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی، علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی، ارے وہ زندہ رہتے ہیں کتابوں کے حوالوں کی طرح، وہ زندہ رہتے ہیں کتابوں کے حوالوں کی طرح۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ فرمانے خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کو حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں، وقل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ حضرت علامہ حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 130 پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ فرمانے خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ خدا بندی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، بارگاہ خدا بندی میں علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک
ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و مافیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و مافیہا میں کوئی مثال نہیں، اور اس کا اندازہ اور علم کی فضیلت و عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیوز و برکات اور رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی کہتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجیے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہر کس برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی میں علم کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے، اب آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آقا آقائے دو عالم مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہے۔ فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ سرکار نے کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور سرکار نے آگے ارشاد فرمایا ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامۃ فی الجنہ، اور جو شخص میری مجلس میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت میں بیٹھائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک بڑی علم کی حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا لکل شیء طریق وطریق الجنۃ العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من صار فی العلم حیا لم يمت ابدا، جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقهہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ پڑھائی کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ یہ وہ علم والوں کا مرتبہ، یہ علماء کا مقام سرکار نے جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا اور رب کائنات کس طریقے سے الگ الگ صورتوں میں علم کی اور علماء کی فضیلت کا اشارہ دے رہا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے ہیں، جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جن کا مرتبہ بڑا ہے وہ اہل علم کا مرتبہ ہے۔ اہل علم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے کیونکہ رب کائنات نے ان سے بلند درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ لوگ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے۔ لہذا آپ بھی علم دین حاصل کریں اور اپنے اولاد اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرائیں، کیونکہ علم دین سب پر فرض ہے، اور فرض کا جو مخلوق ہوتا ہے، فرض کو جو چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں۔ حضرات، علم دین حاصل نہ کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے بس ایک ہی بات یہ بتا کر میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم 5 وقت کا نماز پڑھ لیں، اگر روزہ رکھ لیں، اگر حج کر لیں تو ہم سب سے بڑے پرہیز کہلائے جائیں گے۔
اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ مقام عطا کر دے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سب کو جنت میں اللہ تعالیٰ مقام عطا کر دے، سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، سب کی گناہوں کو بخش دے۔ لیکن پیارے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، پرہیزگار انسان کتنا بھی بن جائے لیکن شیطان اس کو گمراہ کر دے گا جب تک کہ وہ علم دین حاصل نہ کرے، جب تک کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اب آپ ہی بتائیے اے مسلمانوں، اے مذہب اسلام کے نوجوانوں، اب آپ ہی اس بات کا اندازہ لگائیے، ایک وہ شخص جو پرہیزگار ہو، جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، جو تہجد بھی پڑھتا ہو، نماز چاش بھی پڑھتا ہو، نمازی ادا کرتا ہو، راتوں رات جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہو، رکوع بھی کرتا ہو، قیام بھی کرتا ہو، سجدہ بھی کرتا ہو، پورا مہینہ روزہ بھی رکھتا ہے، 10 محرم کا بھی روزہ رکھتا ہے، گویا کہ یہ سمجھیے کہ وہ پوری عبادت کرتا ہو، عبادت و ریاضت میں دن رات مشغول ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم دین نہیں ہے، اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے تو اس کا نماز پڑھ کے کیا فائدہ، اس کا روزہ رکھ کر کیا فائدہ، کیونکہ اس کی ایک غلطی سے اس کا پورا نماز خراب ہو جائے گا، اس کی ایک غلطی سے اس کا روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ وہ غلطی ایک واقعہ بھی تھا اس کے اوپر کہ جس طریقے سے شیطان نے اس عابد کو گمراہ کر دیا تھا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، ایک واقعہ بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں کہ اگر کوئی علم دین حاصل نہ کرے اور وہ صرف پرہیزگار ہی رہے، اسے نمازیں ہی پڑھتا رہے تو کس طریقے سے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، کس طریقے سے شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو سنو پیارے، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے، لہذا اس گاؤں میں ایک بہت بڑا درخت رہا کرتا تھا، اس گاؤں میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ شیطان نے وہاں کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہارا معبود وہ درخت ہے، کیونکہ وہ درخت بہت سالوں سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، لہذا پوری کائنات کا معاذ اللہ پیدا کرنے والا بھی درخت ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا وہ بھی درخت ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا وہ درخت ہی ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا وہ درخت ہی ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا وہ درخت ہی ہے، کیونکہ یہ بہت سالوں سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ شیطان گاؤں کے لوگوں کو بہکا رہا ہے، گاؤں کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے، گاؤں میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، لہٰذا تمام گاؤں کے لوگ اس شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، گمراہ ہو گئے، لہٰذا گاؤں کے تمام لوگ اس درخت کی پوجا کرنے لگے، معاذ اللہ اس کی عبادت کرنے لگے، اس کو معبود بنانے لگے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں ایک عابد رہا کرتا تھا، ایک پرہیزگار رہا کرتا تھا، جو نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی ادا کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، چاش بھی پڑھتا تھا، اور سال میں استطاعت کے مطابق حج بھی کیا کرتا تھا، مطلب عبادت و ریاضت میں دنوں رات مشغول رہا کرتا تھا۔ اسی گاؤں کا ایک شخص جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس درخت کو پوجنے لگے ہیں، اس کی عبادت کرنے لگے ہیں، لہٰذا اس عابد غصہ ہوا اور غصے میں لال ہو کر اس نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیا اور درخت کو کاٹنے کے نکل گیا کہ نہ رہے گی بات اور نہ بجے گی بانسری، جب درخت ہی نہیں رہے گا تو لوگ عبادت کیسے کریں گے، جب درخت میں کاٹ دوں گا لوگ پوجا کیسے کریں گے، تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو درخت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا، جو درخت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جو درخت اپنے آپ کو کٹنے سے نہیں بچا سکتا وہ تمہاری مشکلات میں ساتھ کیا دے گا۔ لہٰذا وہ عابد نے جب یہ بات سنی اس نے اپنے ہاتھوں میں کلاڑی کو اٹھایا اور غصے میں لال ہو کر لال پیلا ہو کر اور اس درخت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب سنیے کیا ہوا، جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو شیطان سامنے کھڑا ہو گیا، شیطان اس کے سامنے آ گیا اور اس نے منع کر دیا اور شیطان نے کہا اے عابد، اے پرہیزگار، تو درخت کو ہرگز نہیں کاٹ سکتا، تو درخت کو مت کاٹ۔ اس عابد نے کہا نہیں میں درخت کو کاٹوں گا، کیونکہ تو نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو نے ہمارے رشتے داروں کو گمراہ کر دیا ہے، سب کا معبود، زمین و آسمان کا معبود، چاند و سورج کا معبود صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ رب کائنات کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے، لہٰذا میں اس پیڑ کو کاٹ دوں گا۔ اب شیطان روکنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان اس کو دھکے مار رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، شیطان پریشان ہو گیا۔ اب سنو، وہ آگے غصہ ہوا، جلال میں آیا اور اس نے فوراً اس شیطان کو اٹھایا، اٹھا کر کھڑا کیا اور فوراً درخت والا ہو گیا۔ پھر شیطان نے اس کو پیچھے سے پیر پکڑا۔ خلاصہ یہ سمجھیے کہ دونوں میں ہاتھا پائی ہوا، دونوں میں جھگڑا ہوا، جس میں عابد جیت گیا اور جب وہ پیڑ کاٹنے کے لیے کلاڑی ہاتھ اٹھایا تو شیطان نے سوچ لیا، وہ سمجھ گیا وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، ابلیس جنات بہت ہوشیار ہوتے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر طاقت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر عقل کی ضرورت ہے، یہاں پر طاقت استعمال نہیں کیا جائے گا،
ईमानदारी से काम लेना पड़ेगा। लिहाजा शैतान ने बड़े ही प्यार मोहब्बत से नरम दिली से उसने एक आवाज निकाली और कहा, आप इस शख्स तुझे इस दरख्त को काट के क्या मिलेगा? एक काम कर, तू ना इस दरख्त को छोड़ दे, इसको मत काट। तू जब भी नमाज पढ़ेगा ना तो तेरे मुसल्ले के नीचे में एक असर भी रख दिया करूंगा, और जब भी तू नमाज पढ़ने के बाद उस मुसल्ले को उठाएगा तो एक असर भी पाएगा। उस वक्त असर की बहुत बड़ी कीमत रखती थी, आज असर भी नहीं चलता है, लेकिन बाहर देश में कहीं भी चलता है। लिहाजा जब उस आदमी ने ये बात सुनी, थोड़ा गौर फिक्र किया और कहा, यार इसमें तो मेरा ही फायदा है, क्योंकि अगर मैं इस दरख्त को काट भी दिया तो भी लोग कौन सा मतलब अच्छे बन जाएंगे। लिहाजा इस दरख्त को अगर मैं ना काटूं तो मैं नमाजें भी पढ़ते रहूंगा और मेरा पैसा भी आता रहेगा, लोगों को खैरात करके और सवाब भी कमाते रहूंगा, और गरीबों फकीरों को खाना खिला दूंगा और सवाब पा जाऊंगा। अब देखो वो आप गुमराह हो गया, वो शैतान के बहकावे में आ गया, वो दुनिया की लालच में पड़ गया। जब वो आबिद फौरन अपने घर गया, बुलाड़ी पर जमीन पर रख दिया, शैतान खुशी खुशी अपने वापस लौट गया। जब वो आबिद फजर की नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, उसने फजर की नमाज को अदा किया। फजर की नमाज अदा करने के बाद उसके जहन में एक ही चीज चल रहा था, वो एक ही चीज सोच रहा था कि नमाज पढ़ने के बाद जो ही मैं मुसल्ला उठाऊंगा एक असर भी मिल जाएगा, जो ही मैं मुसल्ला उठाऊंगा मैं माला माल हो जाऊंगा। लिहाजा जब उसने सलाम फेरा और सलाम करने के बाद बड़ी ही दिलचस्पी के साथ, बड़ी ही पेशेगी के साथ, बड़ी ही बेसब्री के साथ, बेइंतजारी के साथ उसने अपने मुसल्ले को उठाया। उसने मुसल्ले को जो भी उठाया उसने एक असर भी पाया। आबिद बड़ा खुश हुआ, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि यार शैतान ने तो सही कहा था, मेरे इसमें बहुत फायदा है। जब उसने ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए मुसल्ला बिछाया, ज़ोहर की नमाज के बाद जब उसने मुसल्ले को उठाया फिर उसने एक असर भी पाई। अब जरा आप सोचिए, पंज वक्त नमाज होता है, जब भी वो मुसल्ला बिछाता है, नमाज पढ़ने के बाद जब वो मुसल्ले को उठाता है एक असर भी पाता है, यानी दिन में 5 असर भी पाता है। और उस वक्त उस जमाने में एक असर की कीमत बहुत होती थी। लिहाजा वो आबिद बहुत खुश हो गया कि यार शैतान ने मुझे माला माल कर दिया, मैं तो दुनिया का भी काम कर रहा हूँ और आखिरत का भी काम कर रहा हूँ, नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, हर चीज तो मेरे पास हो गया है। अच्छा हुआ जो मैंने उस दरख्त को नहीं काटा। अब सुनो क्या होता है आगे। कुछ दिन तक तो मुसल्ले के नीचे असर भी आता रहा, 2-4 दिन तक तो उसको पैसा मिलता रहा, लेकिन जमीन कुछ दिन गुजर गया, हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा। 10 दिन के बाद जब उसने मुसल्ला बिछाया, फजर की नमाज को अदा किया, जो ही मुसल्ला उठाया तो एक असर भी नहीं थी। आबिद बड़ा ही गुस्सा हुआ, उसने पूरे मुसल्ले को झाड़ा, अपना कपड़ा उतार कर फेंक दिया कि आखिर असर भी गया तो गया कहाँ, असर भी काम हो गया। उसने घर बार बना, मुसल्ले के एक एक टुकड़े को बाहर निकाल दिया गुस्से में आकर कि असर भी गया तो गया कहाँ। अब आबिद बड़ा ही जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया कि अब तो उस पेड़ को मैं काट के ही रहूंगा, अब तो मैं उस पेड़ को छोड़ूंगा नहीं। लिहाजा उसने फौरन अपने हाथों में हथौड़ी, अपने हाथों में कुल्हाड़ी को उठाया और दूसरे जलाल की हालत में उस पेड़ की तरफ रवाना हो गया। फिर शैतान सामने आ गया और कहा, आबिद कहाँ जा रहे हो? गुस्से में उस आबिद ने कहा, शैतान मेरे सामने से हट जा, आज मैं इस दरख्त को काट के रहूंगा, आज मैं इस दरख्त का किस्सा खत्म कर दूंगा। फिर शैतान छुपने लगा, मुस्कुराने लगा, चिल्लाने लगा, बेकहार लगाने लगा और कहा कि तू इस दरख्त को हरगिज़ नहीं काट सकता, तू इसको कभी नहीं काट सकता। तो उस आबिद ने कहा, क्यों नहीं काट सकता, मैं इसको काटूंगा। लिहाजा दोनों में हाथापाई हुई, दोनों में कठिन पक्का हुआ, लेकिन इस बार बाजी शैतान ने मार दी। इस बार शैतान ने उसको ऐसा पकड़ा, आबिद को ऐसा पकड़ा कि दोबारा उठ ना सका। उसकी कमर की हड्डी तोड़ दिया, उसकी पैर की हड्डी तोड़ दिया, उसकी हाथ की हड्डी तोड़ दिया, उसको नगड़ा लूला बना के दिल लेटा दिया। अब वो आबिद सोचने लगा कि आखिर उससे पहले जब मैं आया था पेड़ काटने तो फांसी मैंने मारी थी, शैतान को मैंने पकड़ा था, आज उल्टा कैसे हो गया, आज शैतान में से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो शैतान हंसने लगा और कहा लगाने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, आबिद सुन सुन, पिछली बार जब तू पेड़ काटने के लिए आया था तो तेरे दिल में अल्लाह की रज़ा थी, तो अल्लाह की रज़ा के लिए पेड़ काटने के लिए आया था ताकि लोग गुमराह ना हो, कोई उसकी इबादत ना कर सके, ताकि लोग रास्त पर आ जाए। लेकिन आज जो तू पेड़ काटने के लिए आया है, आज जो तू दरख्त काटने के लिए आया है, तेरा मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं है, तेरा मकसद मखलूक को रास्त पर लाना नहीं है, बल्कि तेरा मकसद तो अशरफी है, तेरा मकसद तो पैसा है। अगर मैं
पैसा देना तुझे चालू कर देता तो तू इस पेड़ को हर किस नहीं काटता, लेकिन जो ही मैंने पैसा देना बंद कर दिया और शक्ति देना बंद कर दिया तो इस पेड़ को काटने के लिए आ गया। लिहाजा उस वक्त जब तेरे दिल में खौफ इलाही था, रिज़ा इलाही तेरे दिल में शामिल था, तो तेरी ताकत मुझसे ज्यादा थी, इसलिए तू मुझसे जीत गया। और आज मेरे दिल में रिज़ा इलाही नहीं है, बल्कि तू अपनी लालच में पेड़ काटने के लिए आया, इसलिए आज मेरा ताकत तुझसे ज्यादा है। देखिए जिस तरीके से उस आबिद को शैतान ने गुमराह कर दिया, अब वो न दीन का रहा न दुनिया का रहा। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे, उसका नमाज पढ़ना क्या फायदा लाया, उसका रोजा रखना क्या लेकर जाएगा, उसका ज़कात देना क्या फायदा, उसका सदका खैरात करना क्या फायदा, उसका गरीबों फकीरों को खाना खिलाना क्या फायदा, जब उसके पास इल्म ही नहीं रहा। शैतान ने उसके जिंदगी भर के अमाल को बर्बाद कर दिया, जिंदगी भर के कामों को, नेक सारे अमाल को मिट्टी में मिला दिया। उसका नमाज अब किसी काम का नहीं। अगर वो ये कहेगा रब्बे कायनात से कि परवरदिगारे आलम, मैंने फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की है, मैंने जोहर की नमाज के बाद तेरे प्यारे हबीब के फरमान को पढ़ा है, मैंने असर की नमाज के बाद लोगों को नसीहत की है, चाहे रात पर लाने की कोशिश की है, तो रब्बे कायनात फरमाएगा सुन तेरा नमाज किसी काम का नहीं, तेरा रोजा रखना किसी काम का नहीं, तेरा मेरे लिए किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, क्योंकि तूने इल्म दीन हासिल नहीं किया, तूने इल्म को तर्क कर दिया है, जिसके बारे में मेरा हदीस फरमाता है इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। लिहाजा देखिए उस आबिद का क्या हाल होगा, उस आबिद का वो आबिद तो जिंदगी पर सिर्फ देखता रह जाएगा और मरने के बाद भी न जाने उसका क्या हाल होगा। इसलिए प्यारे अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, आप तौबा कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने गुनाहों से बात आ जाए और अभी भी वक्त है, चले जाओ उस करीम रब की दरबार में, क्योंकि वो रब फरमाता है अरे मेरे बंदे मैं तुझ पर इतना मेहरबान हूँ, मैं तुम्हारी तौबा का इतनी शिद्दत से इंतजार करता हूँ जितना पूरी कायनात में तेरी तौबा का कोई नहीं करता होगा। मैं अपने बंदों का बहुत इंतजार करता हूँ। वो करीम रब कहता है मेरे बंदे तू एक मरतबा मेरे दरबार में तो आ, एक मरतबा तू मेरी मस्जिद में तो आ, एक मरतबा तू मेरे घर में तो आ, जो अपने सजदे तू अपने पेशानी को मेरे सामने झुका के तो देख, तू मेरे सामने खड़े होके तो देख, तू रुकू करके तो देख, तू सजदा करके तो देख, तू कादा करके तो देख, तू सलाम फेर के तो देख। अगर पूरी दुनिया को तेरे कदमों पे न रखी तो मुझे रब न कहना, अगर पूरी दुनिया को तेरे पास न ले आओ तो मुझे मेरे रब की कसम, मुझे मेरे रब होने की कसम। हे बंदे तू नमाज़ बंद करना पड़े, हे बंदे तू रोज़ा रख, हे बंदे तू ज़कात दे, हे बंदे तू गरीबों फकीरों को खाना खिला, तेरी तमाम मुश्किलात को मैं आसान करूंगा, तेरी तमाम हालात को मैं पूरी करूंगा, तेरी तमाम मुश्किलात को मैं आसान कर दूंगा। लिहाजा हे बंदे जिस रब ने तुझे पैदा किया, जिस रब ने सारी जमीन और आसमान को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, चले जाओ सब की बारगाह में और अपने गुनाहों से तौबा कर लो और अभी भी वक्त है तिलावत कलाम ना करो, हदीस मुबारका पढ़ो और इनमें दीन हासिल करो, क्योंकि अगर आपके पास इल्म रहेगा कभी भी कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। इसका बहुत सारा वाक़या है, लेकिन वक्त ना होने की वजह से मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर मेरे बोलने में किसी भी किस्म की गलती हुई हो तो मैं रब्बे कायनात के बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।